آج ہم آ گئے جنم بھومی سے نکل کے پاکستان منٹ جنم بھومی سے نکل کے آخری منٹ میں آ گئے کہ جہاں بھی منٹ کا لفظ آتا ہے نا، منٹ کا لفظ ہمیں وہاں پہ آنا پڑتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ایک ہیرو سے ملوانے لگے ہیں جس نے بہت زبردست کام کیا ہے، اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ لوگ کہہ رہے کہ یار یہ کیا واقعہ ہے، یہ واقعہ ہے بھی کہ نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ریئل واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، کوئی اس میں ڈرامہ شامہ نہیں ہے۔ اور مشرق سے جن کے بارے میں لے کے جا رہا ہوں، یہ وہ ہیرو ہے ہمارا آخری منٹ کا ہیرو ہے۔ تو آج ہم اس سے ملواتے ہیں جو یہ کام کرنے گیا ہے بلکہ کر چکا ہے، اس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتاتے ہیں انہی کی زبانی۔ چلتے ہیں ان کے پاس۔ جی صابر صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے پاس، یہ وہ ہیرو ہے جنہوں نے وہ کام کیا ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا میں شاید لگا ہو پتہ کہ ایک جو ہے جو بچھڑا ہے یا کٹا ہے یا جو بھی ہے وہ جی آ گیا تھا کسی کا، تو صابر صاحب نے بڑا زبردست طریقے سے اس کو جو ہے لیا، پھر اس کو سنبھالا، پھر اس کے مالک کو اس کے حوالے کیا۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے رانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صابر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ سارا واقعہ ہم نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے، ہو گیا، دے بھی دیا، یہ سب کچھ کر دیا آپ نے، ہینڈ اوور کر دیا۔ اب تھوڑا سا ہمیں یہ بتایا کہ جو 4-5 دن آپ کے پاس رہا ہے، اس میں جو آپ کو پریشانی کا سامنا ہے، ذرا اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں۔ جی السلام علیکم، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پریشانی عاصم بھائی پہلے دن آئی باندھنے کی، کہ جس کو بھی فون کرتے تھے وہ باندھتا نہیں تھا، وہ کہتا تھا کوئی مجھ پہ کیس نہ بن جائے۔ اس کے بعد باندھ بھی لیا، دوست تھا مالک امتیاز، اس کے گھر ورکشاپ میں باندھ بھی دیا۔ اس کے بعد صبح اٹھتے ہی لوگوں کے بیڈس کمانڈس ہم نے سوشل میڈیا پہ لگایا، لوگ کہہ رہے ہیں یہ فیک نیوز ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ فیمس ہونے کے لیے ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ سوال کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب شام پڑی تو ایک سوشل میڈیا چینل آیا ہمارے پاس ٹائمز کے نام سے، انہوں نے انٹرویو کیا، اس نے ویڈیو اپلوڈ کی، وہ ویڈیو کافی وہ ویوز چلے گئے، اس کے لاکھوں میں ویوز چلے گئے۔ تو لوگوں نے وہاں پہ بھی کمنٹس کیے، دل آزاری تو بہت ہوئی کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں، ایک اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، لیکن لوگ جو ہے نا غلط سمجھ رہے ہیں، لوگ اپریشیٹ کرنے کی بجائے لوگ انسلٹ کرتے ہیں کمنٹس کے اندر۔ اور دوسرا، اور لوگ پھر مجھے عاصم بھائی فون کر کے چیک کر رہے ہیں کہ جب میں نے ویڈیو میں کہا نا کہ میں نے سیل نہیں کرنا، اس کو مہینہ رکھوں گا، لوگ ریٹس لگا رہے ہیں ان کے، کوئی ادھر آ کے ریٹ لگا رہا ہے، کوئی فون پہ مجھے پوچھ رہا ہے جو ریلیشن والے ہیں یا باہر سے جن کے پاس میرا نمبر تھا، یا پوسٹ کے اوپر میں نے نمبر دیا ہوا تھا اپنا، تو وہ مجھے پوچھتے تھے کتنے کا سیل کرنا ہے، کب سیل کرنا ہے۔ میں نے کہا یار بھائی میں نے سیل نہیں کرنا، یہ بھی پریشانی آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کا مالک ہم کو ملا دیا۔ صابر صاحب تھوڑا سا یہ مجھے بتائے کہ آج کے دور میں خاص کر کے کراچی میں جو یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر چین کے بکرے کٹے شٹے سارے لے کے جا رہے ہیں، اور آج کے دور میں آپ نے یہ کام کر کے ایک مثال دی ہے، مثال تو ہم تو دیکھیں آپ کو اس کا اپریشیٹ بھی کرتے، اور جو بیڈ کمنٹ دیتے ہیں تو ان کو میرا یہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں سر، یہ ان کی دکان ہے آخری منٹ میں، ٹھیک ہے، رشید پورے میں ان کی دکان ہے، آپ آئے ان کے پاس، ان سے سارا واقعہ پوچھے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ایک بندہ اگر نیک کام کر رہا ہے تو ہمیں معاشرے میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس طریقے سے بندے کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو صابر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب ان کا مالک آیا تو آپ نے کیسے ان کی ویریفیکیشن کی کہ یہ اس کا مالک ہے، یہ ہے واقعی میں یہ چیز اس کی ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں۔ وہ میرے پاس آئے، جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کو میں نے بٹھایا، پانی شانی پلایا، ان سے ساری بات کی، پوچھی، انہوں نے کہا جی ہمارا ہے۔ پھر ان کے ریلیشن والے جو نا میرے چونک میں سے کم 3 سے 4 ان کے تعلق والے جو جن کو میں بھی جانتا تھا، جن کی ادھر رہائش ہے، جن کا اپنا بزنس ہے، جن کی ادھر ان کی سمجھ لیں کہ بڑے ہوئے ہیں، پلے ہیں، وہ میرے پاس آئے بھی، اس لیے میں نے ان کو اس بنا پہ ان کو میں بچھڑے کے پاس لے گیا۔ پھر جب وہ مالک بچھڑے کے پاس گئے، اس کو آواز دی، بچھڑا ایک دم سے کھڑا ہو گیا، جھٹکا لگا کے، پھر ان کے ساتھ بولنا شروع ہو گیا بچھڑا۔ انہوں نے جب آواز دی نا آگے سے، بچھڑا جیسے اپنی زبان کے اندر اس نے 2-3 بار بولا اونچا اونچا، تو ان کے بعد اس کے مالک نے، بچھڑے کے مالک نے بتایا کہ یار یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ 1 سال کا بچڑا ہے اور یہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اسی لیے وہ اس دن سے کھانا شانا صحیح طرح نہیں تھا کھا رہا، چارہ وغیرہ نہیں صحیح کھا رہا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں بتائی، پھر ہم اگلے دن گئے ان کے گھر، ان کی حویلی میں، ان کو جا کے ادھر ہینڈ اوور کیا۔ نیوز چینل اور کافی بھی آئے، انہوں نے بھی انٹرویو کیا، ساری معلومات کر کے پھر ان کو میں نے ہینڈ اوور کیا۔ اچھا
اچھا ہمارے ساتھ ایک وٹنس بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو وٹنس ان کے سارے ہی ہے، ہمارے ساتھ ایک وٹنس بیٹھے ہوئے رانا صاحب. رانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ. رانا صاحب تھوڑا سا اس واقعے کے بارے میں ذرا آپ بتائیں جی جی کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے صابر صاحب جو اتنی کاوش کی ہے تو اس سر کی یہ واقعہ حقیقت ہے اور سچا ہے. بس باتیں کرنے والے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کسی کی زبان تو نہیں انسان پکڑ سکتا. تو یہ کام جو ہے اس نے تو نیکی سمجھ کے کیا ہے لیکن دلزاری بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کی. اس حوالے سے کل بھی بیٹھ کے بات کر رہے تھے تو میں نے کہا یہ جب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آئیں تو پھر بڑی بڑی بات سننی پڑتی ہے، یہ صبر کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ یہ اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے اس چیز کا. رانا صاحب بات پتہ کیا ہے کہ مولانا کائنات کا فرمان ہے کہ جب آپ نیک کام کرو اس کو چیک کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ پہ تکلیفیں نہ آئے، تو تکلیفیں جب ان پہ آ رہی ہیں تو اٹس مین ان کا یہ کام نیک ہوا ہے اور اللہ نے قبول بھی کیا ہے. بے شک. صابر صاحب آپ سے ہم ایک اور یہ سوال کرتے ہیں، اس میں آپ کا ذاتی خرچہ کتنا ہے؟ ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں. ظاہری بات جانور رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے اپنا ذاتی جو عاصم بھائی مجھے نہیں پتا کہ 1000 لگا ہے، 1500 لگا ہے، 2000 لگا ہے، 3000 لگا ہے، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. جس نے مجھے جو کہا نا میں نے اسے ڈال دیا. وہ میں نے اس کو پہلے پٹھے لیے، وہ نہیں اس نے کھائے، پھر بھی دوسرے لیے، جو نہیں کھاتا رہا میں اس کو سائڈ پہ کرتا رہا ہوں. آگے اس کے کوئی نئی چیز رکھتا رہا ہوں کچھ نہ کچھ کھا لے. لیکن وہ ماں کا دودھ پیتا تھا، ساتھ وہ چارہ بھی کھاتا تھا، لیکن اس کو اپنی ماں نظر نہیں تھی آ رہی. ایک چھوٹی سی بہن ہے، میں نے اس کی دیکھی ہے، وہ بھی تھی. تو اس کا پورا قبیلہ تھا ادھر عاصم بھائی. تو جب وہ اپنے ماں سے جا کے ملا، اپنی بہن سے ملا، اس نے کافی پیار کیا اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی. میں نے شکر ادا کیا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک ایسی بات ڈالی جو میرے لیے یہ نیکی کا سبب ہے. سر یہ تو آپ کا ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن ایک چیز ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کو آفریں تو آئی ہوگی؟ آفریں بہت آئی. ایک بندے نے مجھے کہا ادھر کھڑے کی دکان کے باہر کہتا 40,000 روپیہ میں دیتا ہوں، اسے پتہ ہے انہوں نے پکڑا دے دے گا. میں نے کہا اس کے نا گلے میں رسی بھی نہیں تھی، میں نے اپنے گھر سے رسی منگوائی، رسی منگوا کے اس کو باندھ کے میں نے باندھ دیا. میں نے کہا یار 40,000 کے 40 لاکھ بھی ہوتا نا، بچڑا تو دور کی بات، جو میں نے اس کے منہ پہ رسی باندھی نا وہ بھی اس کی ہے، وہ بھی میری نہیں رہی. اچھا اتنی آفریں آئی ہیں. لیکن اس کے مالک نے بھی مجھے آگے پوچھا کہ بابا جی تسی دسو تہاڈا کی خرچہ آیا. میں کہا مینوں کچھ نہیں چاہیے، میرا کوئی خرچہ نہیں گا. تو انہوں نے پھر اپنی خوشی کے نال کچھ پیسے کھڈے، بچے کھڑے سی انہوں نے دیتے، انہوں نے جا کے اپنا مٹھائی منگوا کے تو منہ میٹھا کروایا. صابر صاحب دیکھیں نا، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کو یہ بتا دیں کہ آپ کی شاپ کا ہے، تاکہ ان کو بھی ذرا تسلی ہو جائے. جی. جو یہ بات بار بار کر رہی ہے، جو بیڈ کمنٹ دے رہے، دیکھیے خود تو نیکی ہوتی نہیں ہے، اور جب خود نیکی نہ ہو تو باتیں تو ہوتی ہے، زبان ہے وہ تو ہلتی رہتی ہے. اپنی شاپ کے بارے میں بتا، آپ کی شاپ کہاں ہے؟ میری شاپ آخری منٹ اسٹار ندیم چوک ہے، فیشن ورلڈ بیوٹی سلون نام ہے شاپ کا. آپ آئیں، وزٹ کریں، ہم آپ کو پانی بھی پلائیں گے، آپ کا کام بھی کریں گے اور آپ سے بیٹھ کے گپ شپ بھی کریں گے اور آپ کو پوری معلومات بھی دیں گے. جو لوگ کہتے ہیں پاکستان منٹ جنم بھومی جو ہے آپ کو اپنا ہیرو ڈکلیئر کرتی ہے، آپ ہمارے جی، ہیرو آپ کی ہیں، محبت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان منٹ میں آپ کی چھوٹی موٹی سی ایک آپ کو دعوت بھی دیں، کیونکہ آپ نے وہ کام کیا ہے جو آج کے دور میں بہت کم ہو رہا ہے. بے شک. اور یہ ایک پیغام ہے، یہ پیغام ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو ہم لوگ دنیا میں اس لیے بتائیں کہ ایسے اگر نیک لوگ ہوں گے تو آپ کو دیکھا دیکھی شاید اور لوگ یہ کام کریں. وہ تو ویسے بھی آپ اس کو بیچ بھی سکتے تھے، نہ بھی بیچے، رکھ بھی لے. تو میرے خیال سے 1,00,000 1.5 لاکھ کا تو جانور ہوگا اگر میں غلط نہیں ہو رہا تو، 1.25 لاکھ کا جانور. تو اسی طریقے سے جو ہے آپ نے ایک نیک عمل کیا. آپ ہمارے ہیرو ہیں. یہ ہیرو جو ہے نا عاصم بھائی میرے بڑے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، جنہوں نے میری یہ تربیت کی، جنہوں نے مجھے یہ پالا اور میری یہ تربیت کی کہ میں کسی کے اچھے کام کروں اور نیکی کے کام کروں. چلے صابر صاحب کوئی آخری پیغام جو آپ کہنا چاہتے ہو؟ آخری پیغام آنے والی جو نسل ہے، یہ جو بچے جوان ہو رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں. اگر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہنر لیں اور یہ جو نشہ آور چیزیں ان سے دور رہیں. محنت کریں، محنت کر کے اپنے پیٹ کو پالیں، کسی کے مال پہ آنکھ نہ رکھیں، چوری نہ کریں اور اچھے کام کریں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں لوگ آپ کو اچھے نظریے سے کہ یاد کریں کہ یار وہ عاصم بھائی ہوتے تھے، بہت اچھے ہیں، انہوں نے یہ کام اچھے کیے ہیں. اور مجھے دیکھ کے یہ نوجوان نسل میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ نیکی کے کام کریں گے تو لوگ ایسے اپریشیٹ کرتے ہیں. رانا صاحب آپ کوئی پیغام دے دیں آخری جناب.
جی پیغام یہی ہے جو باتیں اچھی کی ہیں اس نے اور ہونا ایسے چاہیے، عمل بھی کیے نا، عمل شعور بھی شعور پیدا ہونا چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، یہ کام جو اچھے انسان کرتا ہے تو اس کا صلہ جو اچھا ہی ملتا ہے انسان کو۔ چلیے سر، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم دیا۔ صابر صاحب، جنم بھومی ایک دفعہ آپ کو سلام کر رہی ہے، آپ سے ہاتھ ملانا ہمارے لیے بڑی ایک ظرف کی بات ہے۔ آپ کا شکریہ جی آصم بھائی، ہاں صاحب، آپ کی بڑا شکریہ۔ اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں برائی ہے نا تو دنیا میں اچھائی بھی ہے، یہ بیلنس ہے، یہ بیلنس رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ صابر صاحب ایک مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور ہم لوگ کو چاہیے کہ صابر صاحب جیسے بندوں کو اپریشیٹ کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔